سے ایسے ہوتے ہیں جو پوری لیکن کئی نمازوں میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے کہ دو پڑھتا ہے کہ تین پڑھتا ہے، اس کے لیے نمازوں میں سستی آ جاتی ہے۔ مقصد عبادت کے لیے ہے لیکن ہم عبادت کے ہوتے نہیں ہیں۔ آپ آپ اپنی پڑھائی بھی کرتے رہیں لیکن کم از کم اپنی زندگی کو نیک راستے پہ بھی۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کے نماز کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس جب محفل کا کوئی ایسا جیسے دن آ جاتا ہے آپ فری ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ تھوڑا وقت محفل میں 1 گھنٹہ گزارنے کے لیے لمحہ پیسہ اچھے ٹیچر ہیں آپ کو، ہمارے بھی اس طرح ٹیچر تھے، پیسہ بھائی آگے آ جائے۔ میرے بھی ٹیچر جو لائق لودھی صاحب صفات کا، یہ آرٹس کے لیے کیمبرج گراؤنڈ میں کلاسیں لیتے تھے اپنی اکیڈمی میں بھی پڑھنے جاتا۔ جب ہم تو گئے ایک دن ایسے ہوا کہ استادوں کی تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ نمازیں پڑھاتے تھے بچوں کو۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا کہتے تھے کہ بھائی آپ سب نماز ہو مسلمانوں میں نماز پڑھو۔ وہ بچے جو ہیں نماز پڑھتے تھے، میں خود جماعت پڑھتا تھا۔ جماعت میں ایسے ہوتا تھا کہ پوری اکیڈمی کے بچے نماز پڑھتے۔ ایک مطلب ایسے ہوا کہ نماز کے بعد اسلام ملا تو سارے بچے پیچھے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بچہ پیچھے کھڑا، اس بچے نے نماز نہیں پڑھی۔ جب پوچھا استادوں نے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری حالت، تم اسی حالت میں آگے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے سر ٹائم نہیں تھا، میں نہا نہیں سکتا اس وجہ سے۔ اور یہ شام کا ٹائم عصر کی نماز، صبح سے وہ بندہ اسی طرح حالت میں پھر۔ اور میں نے ٹیچر سے پوچھا بعد میں کہ سر یہ دانیال لڑکا تھا، میں نے کہا سر یہ جو بچے سے نماز پڑھی یہ اس حالت سے رہ رہا ہے سارا دن، اس سے بڑھا دیا ہے تو محسوس ہی نہیں ہوا زندگی وقت گزارنے میں تنگی چینی کیا ہے۔ تو سر کہتے تھے میں نے یہ کلاس ختم کیا، تو کلاس ختم ہوئی تو اس کی بات مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا بچہ ہے، پڑھنے میں بہت لائق ہے، ایک غلط سوسائٹی کی طرف سے۔ غلط سوسائٹی یہ ہے کہ وہ ایک زنا کی طرف سے۔ اب اس سے میں جب پوچھتا ہوں کہ یار تم یہ عام کام چھوڑتے کیوں نہیں، وہ کہتے سارے یہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے، چھوٹتے نہیں۔ آج ہماری نیو جنریشن منشیات میں جا رہی ہے، زنا میں جا رہی ہے۔ بڑے خوبصورت بچے جوان آج منشیات میں جا رہے ہیں۔ میں آپ کو حلفہ کی بات ہے، آپ خوش قسمت بچے ہو جو آج اس ماحول میں محفل میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ کیوں؟ آئس آپ کو پتہ ہے نشہ جو ہے یہ عام ہے اور یہ تباہی مچا رہا ہے۔ کالجز، یونیورسٹیز، لڑکیاں لڑکے سارے آئس میں ملوث ہیں اور سارے بچے منشیات میں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آستانے پہ بابا جی آئے، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اور جوان بچہ تھا اور بابے سے بھی اس کی ہائٹ زیادہ تھی۔ تو مجھے وہ کہہ رہا تھا سرکار سے چونکہ ملوانے کے لیے آیا تھا تو مجھے بابا جی کے الفاظ یاد ہے، کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا ہاتھ پکڑو، اس بچے کو کہہ رہا تھا ان کا ہاتھ پکڑو۔ اس نے میرے ہاتھ میں آتے اس بچے کا دل پڑھایا نا، میں نے کہا بابا جی کون ہے؟ کہہ رہا تھا دیکھا ہے یہ کتنا جوان بچہ ہے، آپ ذرا اس کی شکل اور اس کی صورت اور اس کی جسم کو دیکھیں اور اس کی جو حالت بنی ہوئی ہے، میں اس کا باپ ہوں اور میرے ہاتھ دیکھ لیں، میری صحت دیکھ لیں، میرے بال سفید ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، بی ایس سی کا یونیورسٹی۔ اب اس کے اوپر میں نے سارا ڈپینڈ کیا ہوا تھا کہ میں نے بوڑھے ہو گیا تو میں اب کمال ہو نہیں سکتا، گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، یہ میرا بیٹا جوان ہے، یہ سب سے پہلے اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے۔
میں نے پوچھا کہ یہ کس میں معاملے میں پڑ گیا، تو کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو ایک غلط سوسائٹی بچے کی ملی، جس کی وجہ سے آگے سے وہ کہتا ہے کہ بابا کہتا ہے یہ خود ہی آپ کو بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسے رہتا تھا کمرے میں، میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کچھ آئس سے ہوتی ہے نشہ ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا تھا کہ آئس نشہ، میں نے پوچھا کہ وہ آئس کیا ہے، ہم نے پہلی مرتبہ اس چیزوں کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آئس ایسی چیز ہے جو اس نے مجھے دی، بچے نے مجھے دی، مجھے کہہ رہا تھا کھاؤ، میں کھا نہیں رہا تھا، کہتا یار تم کھاؤ تو صحیح، کیوں کھاؤں، کہتا ٹیسٹ تو کر دو، اس نے کہا یار کیوں کروں ٹیسٹ، اس نے کہا یار تمہیں میں کہہ رہا ہوں، میرے بھی تمہیں اعتبار ہی نہیں ہے، مجھے میں تمہارا اچھا دوست ہوں، میری بات پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے، اس کو کھا لو، کیا ہے، میں نے کہہ رہا ہوں کھا لو، میں بھی کھا لیتا ہوں، تم بھی کھا لو۔ اس نے جب کہتا ہے میں نے کھایا نا، تو چونکہ یہ کھانے کے بعد کوئی ایسی میری حالت دن میں بن گئی، جب وہ اس نے چونکہ واپس گھر جہاں اپنے گاؤں جانا تھا چھٹی پہ، وہ گاؤں چلا گیا، سارا دن میں رات سے اگلی رات تک پورا آدھا دن سویا، میری حالت ہی عجیب ہو گئی، اور جب میں تھوڑا ہوش میں آیا تو میں جب تھوڑا فریش ہوتا ہوں، لیکن مجھے طلب اسی چیز کی ہوگی، میں نے اس کو فون کیا کدھر ہو، کہ وہ کہتا ہے میں تو گاؤں پہنچ گیا ہوں، تو کہتا ہے یا تو تمہیں مجھے جو کھلائی ہے چیز وہ تم نے مجھے اور کدھر سے مجھے ملے گی، اس نے کہا کہ وہ تمہیں کسی سے نہیں ملنی، وہ تم کو میں نہیں دینی، تو وہ جب دوبارہ کہہ رہا تھا میں گاؤں سے آؤں گا، میں تمہارے لیے لے کے آؤں گا، تو اس نے جب دوبارہ اس کو پکڑائی، اس نے بڑے شوق سے مانگی، اس جب آیا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے میں نے اس سے مانگی، اور وہ میں نے آئس کے دانے لے کے نا، تو اس کے سامنے میں نے کھائے بھی نہیں اس کو، بلکہ میں نے اس کو سنبھال کے میں نے کسی اور دوست سے جا کے پوچھا کہ یہ کون سی چیز اس نے مجھے دیا کہ سارا دن میں سویا رہا ہوں، اس نے کہا یہ تم نے ٹیسٹ تو نہیں کی، اس نے کہا کر لی ہے، اس نے کہا یہ آئس ہے اور ایک نشہ ہے، اور یہ تمہیں دیا کس نے، اس نے کہا میرے دوست نے دیا، کہتا ہے وہ دوست نہیں ہے تمہارا دشمن، اس نے تم سے دشمنی کی ہے کہ تمہیں اس آئس پہ لگا کر تمہاری زندگی اس نے تباہ کر دی، تم بال بچوں والے بیوی بچوں والے گھر والے نہیں بنو گے، بلکہ ایک آوارہ اور ایک سڑکوں پہ جو بھیک مانگنے والے غریب غربے جو نشہ آور لوگ ہوتے ہیں، ایسی حالت میں تم رہو گے، تم کبھی بھی ٹھیک نہیں رہو گے، کیوں، اس نے تمہیں ایک ایسی چیز میں ڈال دیا ہے جو ساری زندگی تمہاری ختم، کہتے ہیں کسی سے دشمنی کرنی ہو نا، اس کو نشے پہ لگا، اس کو فائر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نشے پہ لگاؤ، وہ آہستہ 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 نیچے ہوتا 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 اینڈ ہو جائے، وہ کہہ رہا تھا اس کو آئس پہ لگا دیا، یہ مجھ سے پیسے مانگ کے نا یونیورسٹی میں جانا شروع کر دیا، کیونکہ تھوڑے زیادہ مانگنے لگ پڑا، میں نے کہا بھائی میں تمہارا باپ ہوں، جتنا کماتا ہوں تمہیں دے دیتا ہوں، تم نے میرے اوپر کیا تم نے کیا بی ایس سی کر رہے ہو، تم کس طرح کی حالت میں تم چلے گئے ہو، تمہاری مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب اس نے کہا میں نے باپ نے کہا میں نے تھوڑا اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ میرا بچہ منشیات میں، اب یہ مجھ سے بڑا ہے، میرا سہارا بنے، لیکن چونکہ اس کو منشیات میں اس کے دوست نے ڈال دیا ہے، اب یہ گھر کا سامان جو میں نے کمایا ہوتا ہے وہ بھی بیچ کے اس کو پیسے دیتا ہوں، اب یہ ہے کہ آپ دعا کریں، رونے لگ پڑا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ وقت گزاریں، اپنا لائف اپنی گزاریں، اس میں پڑھائی آپ کریں، لیکن پڑھائی کے دوران اگر آپ کو نماز کا ٹائم آتا ہے تو آپ ساری پڑھائی ایک طرف کر کے نماز کے لیے وقت نکال کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دیں، اور جب آپ گھر میں آئیں چھٹی ہو، جیسے ہم رات کا ٹائم ہے، بڑا خوبصورت وقت ہے، آپ آئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، تھوڑا وقت 1 گھنٹہ کو مشکل نہیں ہے، 1 گھنٹہ ویسے پتہ چوک میں کھڑا ہو کے گزار رہے نا تو پتہ بھی نہیں چلتا، باتوں میں گزر جاتا ہے، تھوڑی دیر ہم محفل میں آتے ہیں، بچے مجھے اچھے لگ رہے تھے ماشاء اللہ، ہم بھی اس وقت سے گزرے ہیں، جیسے آپ فرماتے تھے نا جو آپ کو باتیں ہم اس وقت سے گزرے، اور الحمدللہ آج بھی ہم میں یہ پنجاب یونیورسٹی سے ابھی بھی ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، ایسے ہی جاتے ہیں، اسی لیے خوبصورتی دین کے ساتھ ہے، خوبصورتی اس چیز میں ہے جو ایک اللہ رب العزت کا نظام ہے جو اس نے بنا دیا ہے، اس میں خوبصورتی ہے، ہم اس کو جب تبدیل کرتے ہیں ہم عقل سے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا نظام کو جب ہم عقل